بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی ہماری تاریخ کا وہ حصہ جس نے پورے یورپ کے بادشاہوں کو شکست دی۔ صلاح الدین ایوبی وہ بندہ جس نے اسلام کی خاطر خلیفہ سے ٹکر لے لی۔ جب خلیفہ کو معزول کر دیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، تو خلیفہ خلافت چھن جانے کے غم سے بڑھاپے، شراب اور عیش و عشرت کی وجہ سے بستر پر آ گیا تھا۔ چند دنوں میں وہ لاش کی طرح ہو گیا۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے جو بوڑھی عورتیں اور ایک خادم اس کے کمرے موجود تھے۔ خلیفہ العاضد آنکھیں کھولتا، انہیں دیکھتا اور آنکھیں بند کر لیتا۔ محل کا طبیب یعنی ڈاکٹر اسے دوائی پلا گیا تھا۔ دو جوان لڑکیاں کمرے میں آئیں، وہ العاضد کے حرم میں رہتی تھیں۔ ان میں سے ایک نے خلیفہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جھک کر صحت کا حال پوچھا۔ دوسری نے العاضد کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کے صحت یابی کی دعا دی۔ دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک نے کہا، آپ آرام فرمائیں، ہم آپ کو بے آرام نہیں کریں گی۔ دوسری نے کہا، ہم ہر وقت ساتھ والے کمرے میں موجود ہیں، بلا لیا کریں، اور دونوں کمرے سے نکل گئیں۔ العاضد نے لمبی آہ بھری اور اپنے پاس کھڑی بوڑھی عورتوں سے کہا، یہ دونوں لڑکیاں میری خیال رکھنے نہیں آئی تھیں، یہ دیکھنے آئی تھیں میں کب مر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں انہوں نے اپنی دوستیاں لگا رکھی ہیں، یہ گدھ ہیں، میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں، ان کی نظر میرے مال اور دولت پر ہے۔ تم تینوں کے سوا یہاں میرا ہمدرد کون ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ فاطمی خلافت کے نعرے لگانے والے کہاں گئے؟ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، وہ تکلیف میں تھا۔ اتنے میں قاصد ہے، اس نے کہا، امیر مصر سلطان ایوبی نے آنے سے انکار کر دیا۔ او بد نصیب صلاح الدین، خلیفہ نے کراہنے کے لہجے میں کہا، میرے مرنے سے پہلے ایک بار تو آ جاتا۔ اب تو میری لونڈیاں میرے بلانے پہ نہیں آتی۔ امیر مصر کیوں آئے گا؟ مجھے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، میرے خون کے رشتے بھی ٹوٹ گئے، ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا۔ وہ میرے جنازے پر آئیں گے اور محل میں جو ہاتھ لگے گا اٹھا کے چلے جائیں گے۔ کچھ دیر کراتا رہا۔ دونوں بوڑھی عورتیں پریشانی کے عالم میں اس کی باتیں سنتی، تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ ان کے چہروں پہ خوف تھا، جیسے خدا کے اس قہر سے ڈر رہی تھی جو خلیفہ پر نازل تھا۔ دونوں چونک کے دروازے کی طرف دیکھا، ایک سفید بزرگ آیا ہوا تھا، سفید داڑھی والا۔ وہ رک کر اندر آیا اور خلیفہ کی ناز پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکم، میں امیر مصر کا خاص طبیب ڈاکٹر ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ کیا امیر مصر میں اتنی مروت نہیں رہی کہ مجھے دیکھنے آ جاتا؟ میرے بلانے پر نہیں آیا۔ میں سلطان ایوبی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بھیجا۔ میں یہ کہنے کی جرات ضرور کروں گا، اتنے بڑے واقعے کے بعد جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی، ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں، امیر مصر شاید یہاں نہیں آئیں گے۔ انہیں آپ کی صحت کی فکر ضرور ہے، ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے آپ کا علاج کا حکم نہ دیتے۔ اس حالت میں آپ ایسی کوئی بات ذہن میں نہ لائیں جو آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے، ورنہ علاج نہیں ہو سکے گا۔ میرا علاج ہو چکا، خلیفہ العاضد نے کہا۔ میرا یہ پیغام غور سے سن لو، صلاح الدین ایوبی کو لفظ بلفظ پہنچا دینا، میری نبض سے ہاتھ ہٹا لو۔ اب دنیا کی حکمت اور تمہاری دوائیاں میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ سنو طبیب، صلاح الدین ایوبی سے کہنا میں تمہارا دشمن نہیں تھا، میں تمہارے دشمنوں کے جال میں آ گیا تھا۔ یہ میری بدقسمتی ہے یا صلاح الدین ایوبی کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف اس وقت کر رہا ہوں جب میں تھوڑے وقت کا مہمان ہوں۔ صلاح الدین سے کہنا میرے دل میں ہمیشہ تمہاری محبت رہی ہے، اور تمہاری محبت کو دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میرا جرم یہ ہے میں نے زر و جواہرات اور حکمرانی کی بھی محبت اپنے دل میں پیدا کر لی، جو اسلام کے احترام پر غالب آ گئی۔ آج سب نشے اتر گئے ہیں، وہ لوگ جو میرے پاؤں میں بیٹھا کرتے تھے وہ بیگانے ہو گئے۔ میری لونڈیاں بھی میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں، جو میرے اشاروں پر ناچا کرتی تھی، میرے دربار میں ننگا ناچ کر کے دکھاتی تھیں۔ وہ لڑکیاں مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسانوں کی باتوں میں آ کر خدا کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے اس نے خدا کے پاس جانا ہے۔ میں اب گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کو ایسے خبردار کرتا ہوں جن سے وہ شاید واقف نہیں۔
اسے کہنا میرے محافظ دستے کا سالار رجب زندہ ہے، سوڈان میں کہیں گم ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا تھا فاطمی خلافت کو بحالی کے لیے وہ سوڈانیوں اور مصریوں کی فوج تیار کرے گا اور وہ صلیبیوں سے جنگی اور مالی امداد لے گا۔ صلاح الدین ایوبی سے کہنا اسے محافظ دستے پہ نظر رکھے، اکیلا باہر نہ نکلے، رات کو زیادہ محتاط رہے، کیونکہ جب رجب نے فدائیوں کے ساتھ مل کے ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اسے کہنا مصر تمہارے لیے آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، تم جنہیں دوست سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، جو تمہاری آواز ساتھ ملا کر اسلام کے نعرے لگا رہے ہیں وہ بھی صلیبیوں کے پالے ہوئے سانپ ہیں۔ تمہاری جنگی شعبے میں فیض الفاطمی بڑا حاکم ہے، مگر تم نہیں جانتے وہ تمہارے مخالفوں میں ہے، وہ رجب کا دوست ہے۔ تمہاری فوج میں ترک، شامی اور دوسری عربی نسل کے جو کمانڈر اور سپاہی ہیں ان کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا، یہ سب تمہارے وفادار اسلام کے محافظ ہیں۔ مصری فوجیوں میں کچھ قابل اعتماد ہیں، کچھ بے وفا ہیں۔ تم نہیں جانتے تم نے جب سوڈانی لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو 2 دستوں کے کمانڈروں نے تمہاری چال کو ناکام کرنے کے لیے تمہارے کام پہ غلط عمل کرنا چاہتے تھے، مگر تمہارے ترک اور عرب سپاہیوں نے جوش اور جذبے میں بغیر کمانڈروں کا انتظار کیے لڑ پڑے۔ الازد آہستہ آہستہ رکا، طبیب نے 2 مرتبہ بولنے سے روکا تو اس نے ہاتھ کی اشارے چپ کرایا۔ اس کے چہرے پسینہ اس طرح آ گیا جیسے کسی نے پانی چھڑکا ہو۔ دونوں عورتوں نے پسینہ پوچھنے کی فکر کی۔ اس نے پھر کچھ اور لوگوں کے نام بتائے جو ایوبی کے خلاف کام کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ خطرناک فدائی ہیں، وہ پیشہ ور قاتل ہیں اور اس فن کے ماہر ہیں۔ الازد نے مصر میں صلیبیوں کے اثر رسوخ کے بارے میں بتایا، انہیں مسلمان نہ سمجھنے، ایمان فروخت کر چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی سے کہنا اللہ تمہیں کامیاب کرے اور سرخ رکھے، لیکن یہ یاد رکھنا ایک تو وہ لوگ ہیں جو چوری چھپے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو تمہیں خوشامد کر کے خدا کے بعد درجہ دیں گے۔ یہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو چوری چھپے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسے کہنا دشمنوں کو ہرانے کے لیے جب تم اطمینان سے حکومت گدی پہ بیٹھو گے تو میری طرح دونوں جہان کے بادشاہ نہ بننا، سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ اس مصر میں فرعونوں کے کھنڈر دیکھ لو، میرا انجام دیکھ لو، اپنے آپ کو اس انجام سے بچانا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے چہرے پر درد تھا لیکن وہاں سکون بھی تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی اور اس کی آواز سے خراٹے سے نکلے، اس کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ یہ واقعہ ستمبر 1171 کا ہے۔ طبیب نے سلطان ایوبی کو اطلاع بھجوائی کہ محل میں الازد کی موت کی خبر پھیل گئی۔ محل کے کسی گوشے میں رونا تو دور کی بات ہلکی سی سسکی بھی نہ سنائی دی، صرف ان 2 عورتوں کے آنسو بہہ رہے تھے جو آخری وقت اس کے پاس تھیں۔ سلطان ایوبی چند حکام کے ساتھ فوراً محل میں گیا۔ اس نے دیکھا وہاں برآمدوں میں کچھ سرگرمی ہے۔ اسے شک ہوا، اس نے محافظ دستے کمانڈر کو بلا کر کہا محل کے تمام کمروں میں گھوم پھر کر تمام مردوں، عورتوں، لڑکیوں کمروں سے نکال کر باہر سائن میں بٹھا دو اور باہر کسی کو نہ جانے دو، کوئی جو مرضی کہے اسے روک دو۔ اس نے عجیب چیز یہ دیکھی، الازد جو اپنے آپ کو بادشاہ بنائے بیٹھا تھا، جس نے عورت اور شراب کو زندگی جانا تھا، اس کی میت پہ رونے والا کوئی نہیں تھا۔ محل مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا تھا مگر کسی کے چہرے پہ اداسی تک نہیں تھی۔ طبیب سلطان ایوبی کو لگ لے گیا، اسے الازد کی ساری باتیں سنیں۔ اس نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی کہ آپ کو آخری وقت ان کے بلاوے پہ آ جانا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بتایا کہ اسے ڈر یہ تھا کہ اس پر بھروسہ نہیں تھا، دوسری وجہ یہ تھی اسے ایمان فروشوں سے نفرت تھی۔ مگر طبیب کی زبانی الازد کا آخری پیغام سن کے سلطان ایوبی کو بڑا پچھتاوا ہوا، وہ بہت بے چین ہوا۔ اس نے کہا اگر میں آ جاتا تو اس کے منہ سے کچھ اور راز کی باتیں نکلوا لیتا، وہ پتہ نہیں کتنے راز اپنے سینے میں لے گیا۔ کافی مورخین نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے الازد بے شک عیاش اور گمراہ تھا، اس نے سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں کی پشت پناہی بھی کی، لیکن اس کے دل میں ایوبی کی محبت بہت تھی۔ 2 مورخین نے یہ بھی لکھا کہ اگر سلطان ایوبی الازد کے بلاوے پر چلا جاتا، الازد اسے اور بھی باتیں بتاتا۔ بہرحال تاریخ ثابت کرتی ہے الازد کے بلاوے میں کوئی فریب نہیں تھا۔ اس نے اپنی روح کی نجات کے لیے سلطان ایوبی کی محبت کے لیے گناہوں کی بخشش کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہت مدت تک سلطان ایوبی اکثر افسوس کرتا رہا کہ آخری وقت الازد کی باتیں نہ سن سکا۔ بعد میں ان تمام افراد کے خلاف الزامات صحیح ثابت ہوئے جن کے بارے میں الازد نے کہا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ان تمام افراد کے نام اپنے جاسوس اعظم علی بن سفیان کو دے کر حکم دیا ان سب کے ساتھ اپنے جاسوس و سراغ رسانوں کو لگا دو، لیکن کسی کو بغیر ثبوت کے گرفتار نہ کرنا، ایسے طریقے اختیار کرو کہ عین موقع پہ پکڑے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے۔ یہ احکامات دے کر وہ سلطان کی کفن دفن کے انضامات میں لگ گیا۔ اس شام الازد خلیفہ کو عام قبرستان میں دفن کیا گیا، جہاں تھوڑے عرصے بعد قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ سلطان ایوبی نے محل کی تلاشی لی، وہاں سے بہت زیادہ سونا، بیش قیمت تحائف اتنے نکلے کہ ایوبی حیران رہ گئے۔ اس نے حرب کی تمام عورتیں اور جوان لڑکیوں علی بن سفیان کو حکم دیا جو جہاں کی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، ان کو ان کے علاقے میں بھیج دو، لیکن جن پہ کچھ شک ہے ان کو آزاد نہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی نے محل سے برآمد ہونے والے مال و دولت تمام ان تعلیمی اداروں
مدرسوں اور ہسپتالوں میں تقسیم کر دیا جو سلطان ایوبی نے خود مصر میں کھولے تھے۔ الازد کے مرنے کے بعد کون سی بغاوت ہوئی جو سلطان ایوبی کے لیے مسئلہ بن گئی، اس کے بارے میں اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔